بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبانیت کے بجائے دنیا داری میں اخلاق کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک اہم اور جو سبق ہمیں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق راہبوں کے گوشہ عزلت کے لیے نہیں ہے، درویشوں کی خانقاہوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کے عرشوں میں برتنے کے لیے ہے، جسے روحانی اور اخلاقی بلندی کی دنیا فقیروں اور درویشوں میں تلاش کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکومت کے مسند پر عدالت کی کرسی پر اٹھا لائے۔ آپ نے تجارت کاروبار میں خدا ترسی اور دیانتداری سے کام سکھایا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ آپ نے پولیس اور فوج کی سپاہیوں کو تقوی اور پرہیزگاری کا سبق دیا۔ آپ نے انسانوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا کہ خدا کا ولی وہ تو جو تارک دنیا ہو، بس اللہ تعالیٰ کا اللہ کرتا رہے۔ آپ نے بتایا ولایت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل ولایت یہ ہے کہ آدمی ایک حاکم، ایک قاضی، ایک سپہ سالار، ایک تھانے دار، ایک تاجر و صنعت کار اور دوسرے تمام ممکن حیثیتوں سے ایک پورا دیندار بن کر پھر اس موقع پر اپنا خدا ترس اور دیانتداری کا ثبوت دے جہاں اس کی ایمان کی آزمائش سے سابقہ پیش آئے۔ اسی طرح آپ اخلاق اور روحانیت کو رہبانیت کے گوشوں سے نکال کر معاشت، سیاست، عدالت، صلح جنگ کے میدانوں میں لے آئے اور یہاں پاکیزہ اخلاق کی حکمرانی قائم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا فیض یہ اسی رہنمائی کا فیض تھا کہ اپنی نبوت کے آغاز میں جن لوگوں نے آپ کو ڈاکو پایا تھا، ان کی حالت چھوڑ کر وہ امانت دار خلق خدا کی جان و مال آبرو کے محافظ بن چکے تھے۔ جن لوگوں کے حق مارنے والا پایا تھا، انہیں حق ادا کرنے والا، حقوق کی حفاظت کرنے والا اور حقوق دلوانے والا بنا کر چھوڑا۔ آپ سے پہلے دنیا ان حاکموں سے واقف تھی جو ظلم و جور سے رعیت کو دبا کر رکھتے تھے، اونچے اونچے محلوں میں رہ کر اپنی خدائی کا سکہ جماتے تھے۔ آپ نے اس دنیا کو ایسے حاکموں سے روشناس کرایا جو بازاروں میں عام انسانوں کی طرح چلتے تھے، عدل و انصاف سے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ آپ سے پہلے دنیا ان فوجوں سے واقف تھی جو کسی ملک میں گھستی تھی تو ہر طرف قتل عام برپا کرتی تھی، بستیوں کو آگ لگاتی، مفتو قوم کی عورتوں کو بے آبرو کرتی پھرتی تھی۔ آپ نے اسی دنیا کو ایسی فوجوں سے متعارف کرایا جو کسی شہر میں فاتحانہ داخل ہوئیں تو دشمن کی فوج کے سوا کسی کے بدست راضی نہ کرتی تھیں۔ فتح کیے ہوئے شہر سے اگر پسپا ہوتی تو اہل شہر سے وصول کیے ہوئے ٹیکس تک انہیں واپس کر دیتی تھی۔ انسانی تاریخ ملک اور شہروں کی فتح کے قصوں سے بری پڑی ہے، مگر فتح مکہ کے کوئی نظیر آپ کو تاریخ سے نہ ملے گی۔ جس شہر کے لوگوں نے 13 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھائی تھا، اس شہر میں آپ کا فاتحانہ داخلہ اس شان سے ہوتا ہے کہ آپ کا سر خدا کے آگے جھکا ہوا جا رہا تھا، آپ کی پیشانی اونٹ کے کجاوے سے لگی جا رہی تھی، آپ کے طرز عمل میں غرور و تکبر کا شعبہ تک نہ تھا۔ وہی لوگ جو 13 برس تک آپ پر ظلم و ستم کرتے رہتے تھے، جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا اور جو ہجرت کے بعد بھی 8 برس تک آپ سے برسر جنگ رہتے تھے، جب مغلوب ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے آپ پر رحم و کرم کی التجا کی اور آپ نے انتقام لینے کے بجائے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم چھوڑ دیے گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کا جو اثر آپ کی امت پر پڑا ہے، اس کا اگر کوئی شخص اندازہ کرنا چاہے تو تاریخ میں خود دیکھ لیں کہ مسلمان جب اسپین میں داخل ہوئے تھے تو ان کا رویہ کیا تھا، اور جب عیسائیوں نے اس پر فتح پائی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ صلیبی لڑائیوں کے زمانے میں جب عیسائی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا برتاؤ کیا تھا، اور مسلمانوں نے جب بیت المقدس کو ان سے واپس لیا تو عیسائیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بحر ذخائر ہے جس کا احاطہ کرنا کسی بڑی کتاب میں ممکن نہیں، کجا کی ایک تقریر میں۔ تاہم جو بھی ہے، اختصار کے ساتھ جو نمایاں پہلو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، کہ آپ ہر پہلو کو ہر جگہ اسلام کی اور روحانیت کی، اخلاق کی قدروں کو مستقل اور کس طریقے سے وہ ان کو اپنا کر اللہ کے احکامات کو بجاوری کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کے بجاوری کے لیے ہر ممکن کوشش بنائے، اور ہر فیلڈ میں، معاشرے میں جہاں بھی وہ زندگی بسر کر رہا ہے، اس معاشرے کی تقدیر بدلنے کے لیے، تقدیر کو اخلاقی اصولوں پہ لے کے جانے کے لیے، جہاں پر خدا ترسی ہو، خدا خوفی ہو، اللہ کے سامنے صرف
اللہ کا خوف ہو، انسان سے خوف نہ ہو، تو یہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہماری جد و جہد ہے۔ زندگی ایک موقع ہے، کام کریں، آگے بڑھیں۔ والسلام۔